بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے انہیں خوشخبری سنائی، اب جب خوشخبری پتہ لگ گئی تو آبویسلی انہوں نے سوچا کہ اتنے زیادہ فرشتے آئے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی، جمع کی تھی، جیسے ہمیں پتہ لگ رہا ہے، آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری پہنچانے کے لیے۔ فرشتے تو ظاہر ہے پہلے بھی آتے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، تو ایک فرشتہ تو نارملی آتا ہی ہوگا اللہ کا پیغام لے کر، جیسے ہم قرآن شریف میں ہی پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرزند عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی ایک ہی فرشتہ آتا ہے۔ یہاں ایک جماعت آئی تھی تو ٹھیک ہے، اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، مگر سٹل ایک اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، تو آپ نے اس معاملے سے کھٹک آپ کو ڈیفینیٹلی پیدا ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا ماں، پس کیا ہے؟ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں: جو، نہیں اور کیا۔ اب ہم کانٹیکس لے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے اردو میں ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کل، کل کا مطلب یسٹرڈے بھی ہوتا ہے، کل کا مطلب ٹمارو بھی ہوتا ہے، ایکچولی کل کا مطلب لیور بھی ہوتا ہے، وہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، اور کل کا ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب بھی ہوتا ہو۔ تو ہم کانٹیکس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو فما کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے آگے والی بات سے کہ اس کا مطلب ہے کیا۔ پس کیا ہے؟ خطبکم، تمہارا خطب۔ خطب وہ ہے جو خطاب کیا جاتا ہے، اس کے اندر کسی اہم بات کا ذکر ہوتا ہے، تو کسی اہم معاملے، کسی امر عظیم کے متعلق جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ خطبن ہے۔ تو خطبن تھا، آگے کیونکہ جڑ گیا تو یہ مرکب اضافی بن گیا، مرکب اضافی میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو خطبن کم نہیں رہے گا بلکہ خطبکم ہو جائے گا۔ تو کیا مہم ہے تم لوگوں کی، کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا؟ ایہا المرسلون، مرسل، اب باب افعال آپ کو اگر آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ارسال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، اس وجہ سے جو رسول ہوتے ہیں یا بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ مفعول کے وزن پر آئیں گے، اور افعال میں جو مفعول کا وزن ہوتا ہے وہ مفعل ہوتا ہے۔ تو مفعل یعنی مرسل، بھیجا گیا، رسول۔ رسالہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام، تو اس کی جمع ہو گئی مرسلون۔ تو کیا مہم درپیش ہے تمہیں؟ ایہا المرسلون، ایہا المرسلون اصل میں جو تھا یہاں لفظ ایکچولی تھا یا المرسلون۔ اب یا المرسلون یا یلمرسلون یہ عربی لہجے میں فٹ نہیں ہوتا، تو عام طور پہ اس میں ایہا درمیان میں لگا دی جاتی ہے، جس سے پڑھنا خوبصورت ہو جاتا ہے، فلو قائم ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الذین، یا ایہا المرسلون، اور بہت دفعہ یہ یا محذوف ہو جاتی ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ حج کا خطبہ کبھی سنیں تو اس میں ایہا الناس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ایہا الناس نہیں کہہ رہے، تو قرآن شریف میں عام طور پہ آتا ہے تو یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایہا کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، بیسیکلی یہ یا تھا، وہ یا محذوف ہو گیا، اس کا مطلب ہے اے۔ تو کیا اہم معاملہ ہے اے بھیجے ہو، اے فرستادو؟ محاورہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ارسلا اس نے بھیجا، ارسلا وہ بھیجا گیا، ارسلنا ہم بھیجے گئے، بے شک ہم بھیجے گئے، الا قوم مجرمین۔ یہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ یہاں پر قوم کے اندر تنوین ہے،
اگر قومی مجرمین ہوتا تو پھر یہ مرکب اضافی ہوتا. تو قومن مجرمین اس کی صفت ہے، قوم واحد ہے، لیکن اس کا مطلب کیونکہ جمع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو صفت استعمال ہوئی ہے وہ جمع بھی استعمال ہو سکتی ہے، واحد بھی ہو سکتی ہے، یہاں جمع استعمال کر لی گئی. ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. یہ ایک طرح سے اس میں وہ غصہ ظاہر ہو رہا ہے فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اتنی آگے نکل گئی ہے اپنے جرم کے اندر، اپنی بے حیائی کے اندر، اپنی ڈھٹائی کے اندر، کہ اس سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا نام لینے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ ذکر یہ کر دیا گیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتنے بدنام تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا، اور ظاہر ہے حضرت لوط علیہ السلام اپیرنٹلی حضرت ابراہیم کے کوئی بھتیجے یا رشتے کے بھتیجے تھے، تو وہ ویسے بھی کچھ جانتے ہوں گے، بٹ جنرلی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت ہی مفسد قسم کے لوگ ہیں جن کا اخلاقی فساد ان کے اوپر اس طرح مسلط ہو گیا ہے کہ ان کے پاس ہی عذاب ہی آنا ہے، اب اور کوئی آپشن رہ نہیں گئی. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو اپیرنٹلی ان کو یہی کھٹک تھی کہ یہ فرشتے آئے ہیں تو کوئی مقصد ہے، تو کہیں ادھر عذاب لے کے نہ آئے ہوں. یہی انہوں نے بتا دیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام نہیں لیا گیا. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. کہا کیا معاملہ ہے، کیا مہم ہے تمہاری اے فرشتو؟ کہنے لگے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اب ہم ان پر عذاب نازل کریں گے. اور ساتھ اس میں یہ جواب بھی ہے کہ سوائے آل لوط کے. اور قرآن کے دوسرے مقامات سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کافی بحث کی کہ ان کو چھوڑ دیں، مہلت دے دیں، مزید وقت دے دیں. ان میں غالباً جو بائبل کا بیان ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ لوگ ہوں جو ایمان لانے والے ہوں، اگر 500 لوگ ہوں یا 50 لوگ ہوں، اس طرح کی بھی بات پتہ لگتی ہے. اور قرآن سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک گھر کے سوا کوئی مومن نہیں تھا، کسی کے اندر اب حیا باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک ہی گھرانہ رہ گیا تھا، وہ گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا. تو اس کا انہوں نے ذکر کیا الا آل لوطن. ورنہ ادروائز آل کے اندر صرف گھر والے نہیں ہوتے، اس میں فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جیسے آل فرعون ہے تو اس کے اندر فرعون کی اولاد صرف نہیں ہے، اس میں اس کے سارے فالوورز آل فرعون میں آتے ہیں. تو سوائے آل لوط کے، انا بے شک، لمنجوہم. اب منجو جو ہے یہ منجی کی جمع ہے، منجیونا، منجینا. یہاں منجونا استعمال ہوا ہے، آگے مرکب اضافی بن گیا. تو ہم ان کے بچانے والے ہیں، یہ ہے لفظی ترجمہ. لمنجوہم، ہم ان کو تو بچا لیں گے، لازماً بچا لیں گے. ظاہر ہے اللہ کے حکم سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کو تباہ کر دیا جائے گا، آل لوط کو بچا لیا جائے گا. اب آل لوط کو سن کر بنیادی مطلب یہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے فالوور ہیں. اور لفظی ترجمے کے لحاظ سے اس میں یہ مطلب بھی شامل ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی اس میں موجود ہے، ان کے گھر والے جو بھی ہیں، اہل، وہ بھی آل میں شامل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہم لوط کے سب فالوورز کو بچا لیں گے. دوسری جگہ سے پتہ لگا کہ فالوور ان کے اپنے گھر کے علاوہ کوئی تھے ہی نہیں. اب ان کے گھر میں ہو سکتا ہے وہ ملازم ہو، ان کے بائبل سے پتہ لگتا ہے 2 بیٹیاں تھی، ہو سکتا ہے زیادہ بچے ہوں. اجمعین، ان سب کو ہم سارے کے ساروں کو بچا لیں گے. ہاؤ ایور، اس کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہے، اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. یعنی ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ جب آل کی بات ہوگی تو اس میں اہل شامل ہوں گے، اور جو اہل ہیں اس میں بیوی آٹومیٹکلی شامل ہوتی ہے، بلکہ اصل اہل ہوتی ہی بیوی ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، یہ ہم سورہ ہود میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو سوائے اس کی بیوی، اس کی بیوی نہیں بچے گی.
یہ بھی اب سوچنا چاہیے کہ اس کی بیوی نہیں بچے گی۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے، کیونکہ ہم 1500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر کہیں پیدا ہو گئے، بائی چانس کسی گھر میں، تو اب ہم تو بچ گئے پکے پکے۔ جو رسول کی بیوی رسول کے گھر میں رہتی ہے وہ نہیں بچے گی۔ قدرنا، ہم نے اسے طاق رکھا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے ہم نے اسے مقدر کر دیا ہے، ہم نے اسے طے کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کو تو اس کام کے لیے طاق رکھا ہے، اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے، ڈٹرمن کر دیا ہے کہ وہ نہیں بچے گی۔ انہا لمن الغابرین، بے شک وہ غابرین میں سے ہوگی۔ اب غابر کو آپ دیکھیں تو یہ فائل کے وزن پہ ہے، فائل کے وزن سے آپ دیکھیں گے تو اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ غین بے اور رے ہے، اور اس سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں غبار۔ تو کوئی چیز جو پیچھے رہ جاتی ہے، غبرہ یا غبورو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، غبار آلود ہو جانا۔ غبار بھی پیچھے رہ جاتا ہے نا، جب کوئی گھوڑا یا کوئی سواری نکلتی ہے تو جو ڈسٹ کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوا میں تیرتے رہ جاتے ہیں اور پھر سیٹل ہوتے ہیں، تو وہ پیچھے رہ جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو فائل پھر وہ جو پیچھے رہ گیا وہ ہو جائے گی غابرین میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر وہاں سے نکلیں گے تو باقی مجرم قوم پیچھے رہ جائے گی، اور ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جائے گی۔ اب اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس بے حیائی میں مبتلا تھی، ان کی بیوی سے کسی کو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس میں مبتلا تھی۔ آگے ہم جب مزید دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر لوگ آئے تو اس میں آدمی بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ تو یہ جو بے حیائی ہے یہ ظاہر سی بات ہے آدمیوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ معاشرے میں یہ دونوں فریق ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ایک فریق ہوتا ہے، جو آدمی ہوں یا عورتیں ہوں، جو اس بے حیائی کو مائنڈ نہیں کرتے، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس سے، کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یا وہ کر رہے ہیں یا وہ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اپنی فطرت اتنی غلیظ نہیں ہوتی۔ ہاؤ ایور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ اس قوم میں پلی بڑی تھی، ان کے اندر یہ عادتیں تھیں، وہ اس سے ڈی سینسٹائز ہو گئے تھے۔ اور لوگ جب جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں اس سے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو فلمیں، ڈرامے، شادیوں پہ ڈانس، جو بھی بےہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، لوگ اس سے ڈیسنسٹائز ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو انہیں ناپسند کرتے ہیں، وہ ایک کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری ہے جو ان میں انوالو ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے جو خود تو جا کے وہاں کھڑے ہو کے ڈانس نہیں کرنا چاہتے، ان کو یہ ایک گھٹیا حرکت لگتی ہے، لیکن لوگ ڈانس کر رہے ہوں تو وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، واہ واہ بھی کریں گے، تعریفیں بھی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ان کو فرق نہیں پڑتا، بالکل کیئر لیس ہیں اس کے متعلق، اسکول ہیں وہ، ان سے کوئی سینسٹیوٹی ان کے اندر رہ نہیں گئی۔ جب انسان ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے تو وہ بھی انہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کرتی تھی، ان کی زوجات سے یہ کسی کو توقع نہیں کہ وہ اس کام میں خود شامل ہوتی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر قوم والے بے حیا ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ جیسے آج ویسٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس ہومو سیکشوالٹی کے اندر انوالو نہیں ہیں، however ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ ہیں تو ان کا حق ہے، تو ان کے حقوق ہیں، تو یہ اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، فلان ہے ڈھمکان ہے، اور حکومتی سطح پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، لوگوں کے حلق میں ٹھوسا جاتا ہے کہ ان کے اس حق کو تسلیم کیا جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ اس سے سینسٹیو نہ ہوں، ان کے متعلق بری بات نہ کریں، بلکہ دل میں برا خیال بھی نہ لائیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ یہ نیچرل بیہیویئر ہے،
کچھ لوگ جو ہیں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو بس کسی کا نیچرل بیہیویئر وہ ہے، کسی کا نیچرل بیہیویئر یہ ہے۔ یہ وہ منحوس معاشرے ہیں جہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں، وہاں تو حکومتیں فورس کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں لوگوں کو بہت شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اگلی نسلیں ہوں گی وہ پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح کی ان کے فیلنگ اور ان کے اعمال، ان کا جو سوچنے کا طریقہ اس طرح کا ہوگا۔ تو جب اس طرح کا طریقہ ہوگا تو پھر وہ لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں، جو ڈیسنسٹائز ہو جاتے ہیں، جو معاشرے کی برائی کو برائی محسوس نہیں کرتے، اس پر برا نہیں مناتے، وہ غابرین میں سے شامل ہو جائیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ سوچ کر، غور فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے کسی انگریز ملک میں چلے جائیں۔ اتنا زیادہ کسی کو پاکستان سے مسئلہ ہے تو پھر سعودی عرب چلا جائے، ملیشیا چلا جائے، ترکی چلا جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے۔ إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے جس کو ہم نے مقدر کر دیا ہے بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور دوسرا جو پہلو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا قانون بالکل بے لاگ ہوتا ہے، پیغمبر کی بیوی بھی اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ قدرناک لفظ تو ایکچولی ذرا زیادہ غصے کو شو کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا یا پیغمبر سے اس کا تعلق ہے، قرابت ہے، رشتہ ہے، اگر وہ برائی کی راہ اختیار کرے، اگر وہ بدی کو بدی نہ سمجھے، نیکی کے اوپر ڈٹ کر نہ کھڑا ہو، تو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر فرمائی۔ انہوں نے جب حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، پہلے تو اللہ نے حکم دیا کہ جو اپنے عشیرت اقربین ہیں ان کو ڈرائیں۔ جب ڈرانا ہے تو کیوں ڈرانا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے نا، جو سید ہیں وہ تو بخشے بخشائے ہیں، جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پھر اللہ نے حکم ہی کیوں دیا کہ ان کو خبردار کریں؟ ان کو کس چیز میں خبردار کرنا؟ اگر ہمارا کانسیپٹ جو ہم نے خود ساختہ گھڑ رکھا ہے کہ جس کا نبی سے تعلق ہو گیا تو بس وہ تو جنتی ہے، ہر حال میں جو مرضی ہو جائے، تو پہلے اللہ نے حکم دیا، اس حکم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلایا، سب کو ڈرایا، پھر نام لے لے کے ان کو فرمایا۔ اب یہ ان کے رشتہ دار ہیں، مرہ بن کعب کے بیٹے اور عبد شمس کے بیٹے اور بنو ہاشم، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئرلی واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہے، تو میں اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو ہمیں معلوم ہے اچھے ہیں، یہ تو ایک آفٹر دا فیکٹ انفارمیشن ہے جو اب ہمیں پتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو یہ ہمیں پتا ہے، مگر یہ رول حضور نے کلیئر کر دیا کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہے۔ تو جو اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دختر تھیں، تو ہم نے بھی خود ہی بچانا ہے۔ ہم نے کہاں سے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم مزے سے اٹھیں گے قیامت والے دن اور مزے سے چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، وہ تو شافع محشر ہے۔ شافع محشر کا یہ مطلب نہیں ہے، شافع محشر کا مطلب اس سے فرق ہے، وہ پھر کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں ہم۔ فلما جاء آل لوط، اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یا دو زیریں آ گئی اور آگے الف لام میں جزم ہے، تو اس کو جوڑ کر پڑھنا ہے۔ لوتن تو پھر آگے آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھول دیتے ہیں، کھولتے ہیں آپ اس کو یوں، لوتن بیسیکلی یہ ہے۔ اور ہمیں پھر معلوم ہے عام طور پہ جب کہیں جزم ہوتی ہے تو اس کو آگے جوڑنے کے لیے ہم زیر لگاتے تھے، یہ نارمل ہے، جنرل ہے۔
ایکسیپشن بھی ہوتی ہیں، جیسے من میں زیر نہیں زبر لگاتے ہیں، بٹ جنرلی اس میں دیر لگاتے ہیں، تو پھر یہ ہو جاتا ہے لوطن المرسلون۔ اگر آپ ہمارے قرآن شریف میں دیکھیں گے تو وہ احتیاطاً یہاں پہ ایک نون لگا دیتے ہیں اور اس پہ چھوٹی سی دیر لگا دیتے ہیں، اور اس ڈبل تنوین کو سنگل دیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عربی قرآن اسی طرح ہوتے ہیں جیسے یہ فونٹ لکھا ہوا ہے، تو ہمیں یہ پڑھنا آنا چاہیے۔ فلما جاء آل لوطن المرسلون، جب آئے آل لوط کے پاس، آلہ جو ہے اس پر زبر ہے، یہ جا کا مفعول ہے، مرسلون جو ہے رفع میں ہے، یہ جا کا فائل ہے۔ جب آئے مرسلون بھیجے ہوئے، مرسلون ان اٹ سیلف اسم المفعول ہے، وہ جس کو بھیجا گیا، مگر جملے میں جو اس کا مقام ہے وہ فائل کا ہے، تو وہ جنہیں بھیجا گیا وہ جب آئے، تو جب فرستادے فرشتے آئے آل لوط کے پاس، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچے، قالا، حضرت لوط نے یہ فرمایا، انکم، بے شک تم، قومن، لوگ ہو، منکرون، اب یہ بھی قومن کی صفت آئی ہے، تو قوم واحد ہے، صفت جمائی ہے کیونکہ وہ زیادہ لوگ تھے، اور قوم میں دونوں مطلب شامل ہوتے ہیں۔ منکرون، یہ باب افعال تھے، اب باب افعال سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ گئی، یہ مفعول ہے اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ انکار ہے، تم وہ لوگ ہو جن کو پہچاننے سے انکار کیا جاتا ہے۔ نکیرہ یا انکرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اجنبی سمجھنا، اسی سے اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے جو جانا پہچانا ہو، پراپر ناؤن ہو، اس میں نکرہ ہوتا ہے جو کامن ناؤن ہو، اجنبی۔ منکر جس کو پہچانا نہ جائے، تو برائی کو بھی منکر کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت برائی کو پہچانتی نہیں، اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر شناسائی نہیں ابھرتی، ناگواری ابھرتی ہے، تو کسی بھی اجنبی کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا، انہوں نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں پہچانا؟ نبیوں کو تو اللہ کی طرف سے علم غیب ہوتا ہے، تو اس لیے نہیں پہچانا کہ علم غیب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا ہمیں تم سے اندیشہ محسوس ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہم سے اندیشہ ناک نہ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہاں، غیب کا علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا جتنا اس نے مناسب سمجھا، جس وقت سمجھا۔ اس معاملے کا بھی علم حضرت لوط کے پاس نہیں تھا، اب فرشتوں نے ہی ان کو بتا دیا، جو اگلی آیتوں میں آئے گا وہ ان کو ایکسپلین کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا فرسٹ جو امپریشن تھا یہ تھا کہ بھائی تم تو اجنبی لوگوں، اور ایک اجنبی لوگوں میں تھوڑا سا جب فرشتے آتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہم نے ایک حدیث جبریل جب پڑھتے ہیں، جب جبریل علیہ السلام انسان کے روپ میں تشریف لائے، تو اس حدیث کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا، وہ بڑا خوبصورت بھی تھا، لیکن جو چیز انہوں نے نوٹ کی اور وہ اس میں بیان کی جاتی ہے صحابہ کی، کہ صحابہ نے یہ نوٹس کیا کہ وہ اجنبی ہے، ہم تو نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے کہیں دور سے آیا ہے، اور دور سے آیا ہے تو اس زمانے میں تو ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں اور جہاز نہیں ہوتے تھے، تب وہ دور سے آیا ہے تو اس کے نہ کپڑوں پر نہ اس کے چہرے پر کوئی دھول مٹی کے کسی قسم کے سفر کے آثار نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب فرشتے تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام تھوڑے کنفیوز ہوئے کہ یہ کیا ہے، اجنبی تو وہ تھے ہی، اور اپیرنٹلی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کنفیوژن ہو رہی تھی، تو انہوں نے پھر یہ سوال پوچھ لیا ان سے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرستادے تو کہا آپ لوگ تو اجنبی محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، بل، بلکہ، جئنا کا، جئنا جو ہے جیم یہ اور الف، اس سے پھر بنتا ہے جا یجیو، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو اردو میں جانا کا مطلب ٹو گو ہوتا ہے، عربی میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو جا وہ آیا، جئنا ہم آئے، جئنا کا ہم آئے ہیں تمہارے پاس، بی، جب بے آ جائے گا ہم آئے ہیں تمہارے پاس
کے ساتھ، یعنی ہم لائے ہیں تمہارے پاس، پھر یوں ترجمہ بنتا ہے، عربی میں محاورہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بلکہ ہم تو لائے ہیں تمہارے پاس ما کانو فیہ یمترون، وہ جو جس کے بارے میں کانو یہ تھے، فی ہی یہ پھر ماں کے ساتھ جڑتا ہے، ہم تمہارے پاس لائے ہیں جو تھے وہ میں اس کے، ہم وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ یمترونا شک میں پڑے ہوئے تھے۔ مرا یمری کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا، شک کی وجہ سے جھگڑنا، اسے پھر باب افتعال میں ایمفسس ہوتا ہے بہت زیادہ شک کرنا یا بہت زیادہ اہتمام سے جھگڑا کرنا۔ تو جس کے بارے میں یہ جھگڑ رہے تھے، جس کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے، وہ اتینا کا، اور ہم تو، یہاں پہ بھی پھر بے آ گیا، ویسے عطا یا عطی کا مطلب ہوتا ہے آنا، پہنچنا، بے ہو گیا تو اور ہم لائے ہیں کا تیرے پاس الحق کی، حق، ہم حق لے کے آئے، تمہارا حق لے کے آئے کیا مطلب؟ جو اسی صورت کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کی، یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، فرشتے کیوں نہیں اترتے، تو فرشتے تو حق لے کر آتے ہیں، فرشتے ایک مقصد کے ساتھ لے کر آتے ہیں، ایک ایسی چیز لے کے آتے ہیں اب جو ہو کر رہنی ہوتی ہے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شدنی، شدنی وہ جو ہونی ہی ہونی ہوتی ہے، جو ہر حال میں ہو، تو ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جو اب ہو کر رہے گی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہے۔ تو اب تم نے ہمیں انسان سمجھ کر کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، یہ حق ہے، یہ ہم لے آئے ہیں۔ کیا حق ہے؟ وہ عذاب جس کا تم اپنی قوم کو ڈراتے تھے، جس کے بارے میں وہ تم سے جھگڑتے تھے، جس کے بارے میں وہ برابر شک میں پڑے رہے، جیسے ہم مسلمان شک میں ہی ہیں، کچھ کو تو یقین ہے کہ میں عذاب ہوگا ہی نہیں، اور جن کو یقین نہیں ہے تو ان کو شک ہے کہ اچھا ہمیں کیوں ہوگا، اللہ تو اتنا رحمان ہے، اللہ تو رحم فرمائے گا، ہم تو رسول کی امت سے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک تو حدیث لوگوں کو پوری یاد نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بات بالکل صحیح ہے، اس سے سادہ اور مختصر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر انسان کو یہ سمجھ ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اس پر قائم رہنا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا قائم رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح شام ایک لا الہ کی تسبیح پڑھ لیں، 100 دفعہ صبح لا الہ پڑھ لو تو 100 دفعہ شام کو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے اوپر قائم ہو۔ قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قائم رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلا اور اس کے گھر والوں نے فرمائش کی کہ تیری آمدنی تو کم ہے، تو پولیس میں کام کرتا ہے، ہمارے لیے تو لے کے آ جہاں سے مرضی لے کے آنا ہے، انہوں نے کہا میرے گھر والوں کا حکم ہے، میں نے تو ان کے لیے حرام مال کما کر لے کے جانا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ تو نے رشوت نہیں لینی، تو میں نے تو اپنے گھر والوں کو حکم ماننا ہے۔ تو جب گھر والوں کو حکم مان لیا تو پھر گھر والوں کو الہ بنا لیا، پھر اللہ کو تو الہ نہیں بنایا، پھر زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر اس پر قائم تو نہیں رہے، صرف زبان کے لیے تو کام نہیں کرتی، بقول علامہ اقبال کے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، انسان کے تمام جسم کے اعضاء کو فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں یہ سمبولک ہے بنیادی طور پر، جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہم ان کو پاک کرتے ہیں، جب ہم انہیں پاک کرتے ہیں تو اللہ کے حضور جانے سے پہلے تو ہم انہیں پاک کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ ہے ان کو ہم پاک ہی رکھیں گے، یہ سمبولزم ہے، پاکیزہ رکھیں گے، ان کو کسی ناجائز کام میں، حرام کمانے میں، کہیں غلط جگہ پر استعمال نہیں کریں گے۔ ہم پاؤں کو بھی دھوتے ہیں، وہ بھی سمبولک ہے کہ ان پیروں سے چل کر ہم کسی ناپاک رستے پہ نہیں جائیں گے، کوئی غلط کام کرنے نہیں جائیں گے۔ تو صرف زبان سے ایک کلمہ ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جس طرح شک میں پڑے ہوئے تھے ہم لوگ بھی اسی طرح، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دی ہے۔ اب سوال یہ کہ ہے کو نصیحت حاصل کرنے والا، حل من مدکر، کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت لے؟ اگر ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں تو بے شمار نصیحت ہے،
कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, चंद आयतें पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में हमारे एक स्लैंग में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, तबीयत सेट हो जाएगी, चारों तबक रोशन हो जाएंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कायनात का परवरदिगार हमसे क्या डिमांड कर रहा है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उससे पूछ सकें कि तूने हमसे ये डिमांड क्यों की है, तूने हमें क्यों कहा दिन में 5 दफा नमाज पढ़ो, मेरे आगे सर झुकाओ, तूने हमें क्यों कहा कि ये काम ना करो, झूठ ना बोलो, बेहयाई ना करो, ये ना करो, वो ना करो। हाँ, हम तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, अच्छा नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो सोशल वर्क। ये हमारे पास उसने ऑप्शन दी नहीं है, ना हमारी ये औकात है, ना हमारी ये हैसियत है। ये कायनात का परवरदिगार है जिसके हाथ में सब फैसले हैं। हाँ, हम उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा इस हुक्म में क्या हिकमत है, अच्छा अल्लाह ताला ने खंजीर को हराम कर दिया, इसमें क्या हिकमत है, सूद को हराम किया, उसमें क्या हिकमत है। वो तो हमारी एक तसल्ली के लिए लेटर ऑन को वो डिस्कशन है। मगर उसमें बस ऑप्शन नहीं है कि हम कि अच्छा अल्लाह ने खंजीर को हलाल किया होता तो इतनी प्रोटीन के फायदे हो जाते, तो चलो क्यों अल्लाह ने हराम किया, तो फिर हमारी मर्जी, हम हराम करें या हलाल करें। अल्लाह ने कहा जी 5 वक्त नमाज पढ़ो, तो हम क्यों नमाज पढ़े, इतना टाइम ज़ाया होता है, इसमें हम पैसे कमा के गरीबों की मदद कर देंगे। वी डू नॉट हैव दोज ऑप्शंस। जितनी ऑप्शन अल्लाह ने दी है उतना ठीक है कि जमात है नमाज पढ़नी है, फर्ज जरूर पढ़ने हैं, नहीं सुनते पढ़ सकते तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, जितनी ऑप्शन है उतनी है। फर्ज नमाज छोड़ने की मसलन ऑप्शन नहीं है, ना उस पर कोई बहस हो सकती है, ना उस पर कोई एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, ना उस पर आप अपने आप को झूठ मूठ की जस्टिफिकेशन दे के मुतमईन कर सकते हैं। और मुतमईन कर लेंगे और इस शक में पड़ जाएंगे तो होगा तो कुछ नहीं, जो अल्लाह ने फरमा दिया है वो तो हक है, वो तो होकर रहना है। अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि जो उसकी बातें नहीं मानेंगे उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। तो बस फिर वो है, अपने दिल को खुश करने के लिए शैतान के धोखे में आके इंसान चंद साल जिंदगी के अंदर अगर अपनी मर्जी कर लेता है, अपने नफ्स को फॉलो कर लेता है, जैसे चाहो जियो कर लेता है, तो अल्लाह ताला तो हमें वाज़ेह अल्फाज में बता रहे हैं फिर उसका ये अंजाम होगा। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, या उनकी जो बीवी थी, जो अपेरेंटली खुद को गलत काम नहीं करती थी लेकिन उनके गलत काम पे बुरा नहीं मनाती थी, तो वो कोई अलहदा मखलूक नहीं थी, और हम कोई अलहदा मखलूक नहीं है, सब इंसान है। सब के लिए अल्लाह ताला का एक ही रूल है। क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फीही यमतरून व अतैनाका बिल हक्कि व इन्ना लसादिकून। कहने लगे बल्कि हम तो लाए हैं तेरे पास वो चीज जिसके बारे में ये शक में पड़े हुए थे, और हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें होकर रहना है, और हम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। फअस्री, सरा यसरी का मतलब होता है रात में चलना, तो इसमें रात में चलने का लफ्ज शामिल होता है। फअस्री फेले अमर है, पस तू निकल जा, ये बाबे इफाल से है, यानी इसरा होता है फिर किसी को चलाना, सरा वो चला, इसरा किसी को लेकर निकला। तो पस तू लेकर निकल भी अहली का, अपने घर वालों को, बिक़ित्इन मिनल लैली, रात के एक टुकड़े में, रात के एक हिस्से में, यानी कुछ रात अभी बाकी हो तो निकल जा। मतलब ये है कि रातों रात सुबह होने से पहले, अगली आयत में हमें पता लगेगा कि सुबह के वक्त तो अजाब आ जाना है, तो अब रातों रात निकल जाओ। वत्तबि अदबारहुम, और पैरवी करो, अदबारहुम, उनकी पीठों की। दोबर या अदबार किसी चीज के आखिरी हिस्से को या पिछले हिस्से को कहते हैं, तो बैक के लिए अदबार का लफ्ज या दुबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो उनकी बैक की पैरवी करो, मतलब ये कि घर वालों को निकालो, वो जितने भी हैं, औलाद है, नौकर है, यानी क्योंकि कुरान से ये पता लगता है कि एक ही बैत था जिसके अंदर मोमिन थे, कोई कजन या कोई वो रिश्तेदार और भी अगर कोई है, वो निकलो, और तुमने उनके पीछे पीछे रहना है, तुम उनके पीछे पीछे चलो। और पीछे पीछे चलने की एक वजह साथ ही आ रही है, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और ना इल्तिफात करे कोई भी तुम में से। इल्तिफात का मतलब होता है किसी की तरफ तवज्जो करना। लफाता या अल्फित का मतलब होता है किसी चीज का ना, किसी का मुंह पकड़ के इधर या उधर कर देना, इसको कहते हैं लुफ्त। और जो बाद इफ्तियाल है उससे इल्तिफात, उसका मतलब होता है कि अपनी तवज्जो की तरफ एहतमाम के साथ एफर्ट करके फेरना, मुड़कर देखने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ फिर इसका तर्जुमा बनता है कि और ना मुड़कर देखे तुम में से कोई भी, कोई पीछे मुड़कर ना देखे।
कोई पीछे मुड़कर क्यों ना देखे, ये वो कोई जिनों भूतों की कहानियां नहीं है कि वो पत्थर हो जाएगा। बेसिकली पीछे मुड़कर ना देखने में ये मैसेज है कि ये जो पीछे लोग जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं, ये मुजरिम है, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। एक बस्ती है जिसमें सारी जिंदगी आप रहे हैं, और अब आपको पता है कि उन पर अजाब आने वाला है, और हो सकता है ये अभी आगे जा रहे हो और पीछे से अजाब आ गया हो, जैसे बिनी इसराइल वाले क्रॉस कर गए थे तो पीछे से पानी जुड़ गया तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। वन तुम तंजुरून, कुरान शरीफ में ये आता है कि हमने उनको गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। तो हो सकता है उनके जरा आगे जाके ही पीछे से अजाब आना शुरू हो जाए और उनको नजर भी आ रहा हो। या वैसे भी ये मैसेज है कि जो लोग अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के गुलाम हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है, तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं जब अल्लाह का फैसला हो गया। हम तो ये बात नहीं कर सकते, जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता तब तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी तनदही से, और ये भी अगली आयतों में इंशाल्लाह आएगा कि वो उनके साथ दरगुजर करके उनको तबलीग करते रहे। एक दफा अल्लाह का फैसला आ गया, इत्माम हुज्जत हो चुका है, अब ईमान वालों को वहां से दामन झाड़ कर निकल जाना है। अब उनके साथ कोई दिली लगाव का जर्रा तक, कोई शाइबा तक बाकी नहीं रह जाना चाहिए। जिन बस्तियों में अजाब आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक्चुअली उसको एक तरह से एक्सटेंड कर दिया इस हुक्म को, कि आप तेजी से गुजर जाते थे और दूसरों को भी कहते थे यहाँ से निकल जाओ। जिस बस्ती में अजाब आया है वहां से पानी अगर लिया है और उससे कोई हांडियां पकाई हैं तो उनको भी जानवरों के आगे डाल दो। आप जो है उन बस्तियों में ठहरना भी गवारा नहीं करते थे, रुक कर देखना भी। हमारे यहाँ तो लोगों को शौक है कि जाएंगे डेड सी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, वाह जी वाह। बल्कि नऊज़ बिल्ला डेड सी के मिनरल निकाल के उसको साबुन बना के तो उसको महंगा महंगा खरीद के लाएंगे कि लो जी ये डेड सी मिनरल से बना है। ये इबरत के मकामात है। तो मोमिनों को ये क्लियर होना चाहिए कि जहां पर तय हो जाए, अल्लाह का फैसला आ जाए। ऑब्वियसली अब तो अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है, तो अब हमें पता नहीं लग सकता कि तय हो गया। उस वक्त तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उनको बता दिया गया तो वहां ये तय था कि इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एक बस्ती से, अपने वतन से जो फितरी मोहब्बत है, फितरी तकाजा है, आम हालात में ये ठीक है, इसको धोखा दबाया नहीं जाता। लेकिन जब अजाब का फैसला हो गया है तो बस आपने बिला चूं चुना किए पीछे मुड़े बगैर निकल जाना। कोई पीछे मुड़कर ना देखे, वमजू, और चले जाओ, गुजर जाना। मजा यमजी का मतलब होता है किसी चीज का गुजर जाना, इसी से फेले माजी है। और गुजर जाओ या चले जाओ हईसु तुमरून, जहां का तुम्हें हुक्म दिया गया है। तुमरून पैसे वाइज है। अमरा या अमरू हुक्म देना, या अमरू वो हुक्म देता है, यू मरु वो हुक्म दिया जाता है, तू मरु तू हुक्म दिया जाता है, तू मरू ना तुम सब हुक्म दिए गए। तो उधर चले जाओ जिधर का तुम्हें हुक्म दिया गया है। फासरी बि अहली का बिक़ित्अम मिन अल-लैल वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुम वमदू हैसु तुमरून। बस रातों रात निकल जाओ अपने घर वालों को लेकर, और इनके पीछे पीछे चलते रहो, और कोई तुम में से मुड़कर पीछे ना देखे, और वहीं जाओ जहां का तुम्हें हुक्म दिया गया है। वक़ज़ैना, और हमने पूरा कर दिया, फैसला कर दिया। कज़ा यक़ज़ी फैसला करना, इसी से काजी फैसला करने वाला होता है। और हमने फैसला कर दिया इलैहि उसकी तरफ। अब इलैहि उसकी तरफ का मतलब है कि हमने फैसला किया और उसको अबलगना या औहैना, ऐसा कोई लफ्ज यहाँ महजूफ है या अंडरस्टूड है, ये इला जो आया है, और उसको उस फैसले से आगाह कर दिया। तो फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, और हमने उसको अपने फैसले से आगाह कर दिया। गालिकल अमरा, अपने इस फैसले से, यानी हमने फैसला किया इस मामले का और उससे उसको आगाह कर दिया। क्या कर दिया? अन्ना के दाबिरा, दाबिर ये भी दुबुर से ही है, किसी चीज का आखिरी हिस्सा। तो दाबिर फाइल के बदन पर इसका मतलब होता है आखिर तक पहुंचने वाला, यानी जड़। आमतौर पे दरख्त की जड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अन्ना दाबिरा हाउलाई, इन लोगों की जड़। जड़ यानी आपने जब किसी दरख्त को खत्म करना होता है, आप दरख्त का तना काट दें तो उसमें से फिर शाखें फूट आएंगे। उतनी ऊंचाई पे नहीं जाएगा वो, लेकिन नीचा हो जाएगा। आप उसको जमीन तक काट दें फिर भी उसमें से कोई चांस होता है कुछ निकल आए।
تو کسی درخت کو جب صحیح معنوں میں ختم کرنا ہوتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دینا. یہاں پر بھی یہی والا ہے کہ ان لوگوں کی جڑ مقطوع مفعول کے بدن پر قطع سے ہے، کاٹ دی جائے گی، کٹ کر رہے گی. مصبحین، صبح کے وقت، صبح ہوتے ہی. تو صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے گا. یہ فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے. یہ اس کو پہنچا دیا گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ آگاہ کر دیا گیا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اپنے فیصلے سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ کر رہے گی. اب یہ واقعہ تھا جو بعد میں ہوا، رات کے وقت ایکچولی ہوا، شام کے وقت. اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر تو لے آئے، لیکن اب ایک پریشانی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ میری بستی کے جو لوگ ہیں یہ بدکار ہیں اور اب یہ میرے مہمانوں کو تنگ کریں گے. اور وہ ہوا. اب یہاں پر یہ جو واہ ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، باقی جگہوں سے ہمیں ترتیب پتہ لگ جاتی ہے. وہ بعد کی باتیں تھیں جو پہلے گزر گئیں. اب وہ پچھلا واقعہ ذرا فلیش بیک سمجھ لیں، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وجاء، اور آئے، اہل المدینہ دی، مدینے والے یعنی شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے. بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. تو پھر اس سے جو باب استفعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خوشخبری منانا. تو وہ خوش خوش آگے کہ لو جی کوئی اور شکار آتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کی بد اخلاقی کس لیول تک پہنچ چکی تھی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. قالا، فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں. ضعیف جو ہے یہ مہمان مذکر مؤنث واحد سب کے لیے آتا ہے. اس کی جمع ضیوف بھی آتی ہے ویسے، مگر یہ ضعیف بھی سب کے لیے آتا ہے. یہ پلورل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اسی سے ضیافت کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ میرے مہمان ہیں، یعنی برے سے برے لوگوں میں جیسے قریش والے بھی تھے اس چیز کا لحاظ کرتے تھے کہ کوئی مہمان ہے تو ٹھیک ہے، اب مہمان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بڑے بھی بدتمیز لوگ ہوں اور آپ ان کو احساس دلائیں گے بھائی ہم تو آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ چلے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس سے ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، چاہے برے لوگ بھی ہوں. مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ بیسک جو اخلاقیات ہے، مینرزم ہے کہ مہمانوں کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی ایسے ہی تھا، بٹ انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی. فلا تفضحونا، فضیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذرا ذلیل کرنا. اردو میں بھی فضیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مجھے رسوا نہ کرو. لا تفضحون ایکچولی ہے لا تفضحونی، لا تفضحونی، مجھے رسوا نہ کرو. وہ یہ جو ہے پھر وہ اکثر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پچھلی آیت تھی یستبشرون، تو پھر جب آپ آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں پھر روکتے ہیں تو اس میں آ جائے گا تفضحون. تو قرآن شریف میں ایک ردم ہے، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ورنہ لا تفضحونی بھی ہو سکتا تھا. تو یہ اس فلو کو قائم رکھنے کے لیے یہ محذوف کر دی گئی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. مہمان نوازی کا بھی انہیں واسطہ دیا اور اللہ کا بھی خوف دلانے کی کوشش کی. ولا تخزونی، اس کا مطلب بھی رسوائی کرنا ہوتا ہے، اور نہ مجھے رسوا کرو. لیکن ان کی اخلاقی حص مردہ ہو چکی تھی، ان پر کیا اثر ہو سکتا تھا. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون، فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. قالو، وہ کہنے لگے، اولم ننہک، اولم میں واؤ کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، اور آ کیا، لم نہیں، ننہک نون ہے اور یہ سے نہا، یا نہا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منع کرنا. ینہا وہ منع کرتا ہے، ننہا ہم منع کرتے ہیں. لم ننہا ہم نے منع نہیں کیا. لم جو ہے یہ ماضی میں رہ جاتا ہے. اور کیا ہم نے منع نہیں کیا کا تجھے، انل عالمین، دنیاؤں سے. یہ محاورہ ہے، عالم کا سے مطلب ہوتا ہے دنیا، لیکن
اس سے مراد دنیا والے بھی ہوتا ہے، دنیا کے لوگ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مجھے تو پورے جہان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب جہان تو فزیکلی ورلڈ کو کہتے ہیں نا، اور جہان والے ہوتے ہیں اصل میں، لیکن جہان کی پرواہ نہیں، یہ بھی مول ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں تو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ انل عالمین، ہم نے تجھے دنیا والوں سے، یعنی دوسروں سے، غیروں سے آنے جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ اب ایک انہوں نے اپنا ایکسکیوز بنایا، مطلب جو ڈھیٹ سے ڈھیٹ، بےہودہ سے بےہودہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی عذر تراشتے ہیں، وہ بھی کسی طرح اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، یا ساتھ والے جو مجمع اکٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے نا، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اور باقی لوگ کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، ورنہ کسی کے اندر کوئی پوچھ کہہ بھی سکتا ہے نا کہ اچھا ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نہ کرو، یہ مہمان ہے چلو چھوڑ دو، کوئی کہہ سکتا نہیں، اس کو کہنے سے پہلے کیا اچھا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا باہر کے لوگوں کو نہ لایا کرو، یہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں، اجنبی ہیں، تم نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، پتہ نہیں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے تو پہلے ہی بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تم ان سے ساتھ بات رکھتے ہو، کتنی دفعہ ہم نے تمہیں منع کیا ہے، اب ہم یہ دھوکہ نہیں لے سکتے، ہم نے تو ان کو لے کے جانا ہے اور ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے آگے سے۔ اب جو اس طرح جب چیخ چیخ کر لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی آواز ہوتی بھی ہے تو وہ دب جاتی ہے، اپیرنٹلی یہاں پہ آواز ویسے تھی بھی، کیونکہ اگر کچھ لوگوں میں کوئی اخلاقی حس قائم ہوتی تو اللہ تعالیٰ شاید عذاب نہ بھیجتے، یہ اتمام حجت ہو چکا تھا ان کے ساتھ۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی بھی تھے اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اور وہ عورتیں ہو سکتا ہے اس برائی میں مبتلا ہوں، اور میرے خیال میں جو ڈائلاگ بنتے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی بھی تھی جو بات تماشا دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ تو لوگ اس تماشے کو انجوائے کرتے تھے، خود نہیں بھی کرتے تھے تو تماشے کو انجوائے کرتے تھے۔ دیٹ از دا پرابلم، جو اصل ایشو ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آ ہی جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے ظالم ہے، باقی مجبور ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دل میں برا جان رہے ہیں، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے اس کو منع کرو، اگر منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا جو ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی آپ کی اتھارٹی ہے نا، ایک تو اتھارٹی ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ سے روک لیا، اگر اس کی اتھارٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ زبان سے منع کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو زبان سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ہاتھ سے نہیں روکتے تھے، صحابہ نہیں روکتے۔ اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں تھے، یہ بعض لوگ نا اس حدیث سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر پھر جو دل جاتا ہے وہ اپنی طرف سے خود ہی خدائی فوجدار بن جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی تو دو کام ہوں گے، یا آپ ہاتھ سے روکیں گے یا زبان سے منع کریں گے، اور اگر اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر دو کام ہوں گے، یا آپ زبان سے روکیں گے یا دل میں برا جانیں گے۔ تو اگر آپ دل میں برا جانیں گے تو یہ زبان سے روکنے کے مقابلے میں کم تر درجہ ہے، اور اگر آپ دل میں بھی برا نہیں جانتے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، پھر ایمان ختم ہو گیا۔ تو یہاں جو لوگ تھے وہ، اگر وہ عورتیں بھی تھیں وہ دل میں برا نہیں سمجھتے، وہ تو تماشا دیکھنے انجوائے کرنے آئی ہوئی تھیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کالا، فرمایا ہا اولائی، یہ ہیں بناتی میری بیٹیاں، ان کو تم فائلین، اگر تم کچھ کرنے پر تلے ہوئے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو تمہاری بیویاں ہیں یا اگر نہیں بھی شادی ہوئی تو ان سے شادیاں کر لو، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اور ان کو بیٹیاں کیوں کہا؟ ان کو بیٹیاں اس لیے بھی کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مومنین سے ان کی جانوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سٹیٹس رکھا ہوتا ہے رسول کا، نبی کا، اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ اللہ نے نبی کا سٹیٹس رکھا ہے کہ کسی بھی نبی کی بیویاں قوم کی مائیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہماری مائیں ہیں، اسی لیے ہم اکثر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اماں عائشہ نے یہ فرمایا، ہماری ماں عائشہ نے یہ کہا۔ اور نبی جو ہے وہ قوم کی عورتوں کا باپ ہے، تو قوم کی ساری عورتیں جو ہے وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یعنی لٹرلی بیٹیوں کے معاملے میں ہوتی ہیں، جن سے جو ان کے نکاح میں آگے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے اللہ کی طرف سے، بٹ ادروائز وہ بیٹیاں، جیسے ہمارا یہاں بھی ہوتا ہے، ہم بھی کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ہی کہتے ہیں اور اپنی ہی بیٹی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو،
اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، نہیں تم سے روکا جا رہا، قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اور کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، لَأَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم۔ امر اور عمر یہ ایک ہی معنی ہے، اور اردو میں ہم عمر کہتے ہیں، وہ بھی مورل سے ہی لفظ ہے، اور شاید عربی میں پتہ نہیں عمر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں جہاں پر بھی آیا ہے وہاں میم کے اوپر پیش ہے عمر۔ اور یہ جو لا امر ہے نا، یہ لا امر ایکچولی یہ قسم کے لیے، یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ آئین پر زبر ہی استعمال ہوتی ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا بنے گا تیری جان کی قسم۔ اب تیری جان کی قسم سے کیا مراد ہے؟ ایک لفظی ترجمے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تیری جان کی قسم، وچ کین آلسو بی پاسبل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ تیری جان کی قسم کہ یہ اب صحیح ہونے والے نہیں ہے، اب ٹینشن نہ لیں، چھوڑ دیں ان کو بس، ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ تو اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور قسم کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ قسم کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا گواہ ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں والعصر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ گواہ ہے، والضحیٰ، دھوپ یا روشنی، سورج گواہ ہے، تو یہ گواہی ہوتی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، تو یہ انجیر کی زمین اور زیتون کی زمین اور طور سینا اور یہ امن والا شہر، یہ سب گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسان پیدا فرمائے، انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی جان گواہ ہے، یعنی آپ نے جو یہاں عرصہ گزارا ہے، آپ نے جتنی محنت کی ہے، بس یہ چیز کی گواہ ہے کہ یہ لوگ نہیں باز آنے والے، اور اب اللہ نے آپ کی خاطر فیصلہ کر دیا۔ ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب حضور کی زندگی بھی، کہ حضور کی بھی جیسی پاکیزہ زندگی تھی تو ان کو بتایا جا رہا ہے، بٹ اپینٹلی حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور تو لوگوں نے زیادہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے۔ کیا گواہ ہے چیز؟ انہم لفی فقرتہم، سرکار فقارا کا لفظ جیسے آتا ہے نا قرآن شریف میں، اکثر لوگوں کو آج پتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشے کی حالت میں ہونا، مدہوش ہونا۔ تو فی سکرتہم، اپنی مدہوشی میں، اپنی سرمستی میں، بدمستی میں، یا امہون، امیون ہوتا ہے نظر کا اندھا، ویسے عقل کا بھی ہوتا ہے، اور امہون ہوتا ہے جو بصیرت نہ ہو جس کے اندر۔ اگر کوئی آدمی ہے نا جس کی مت مارے گی، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے لیے امہون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب بھٹکنا بھی ہوتا ہے اور اندھا ہونا بھی۔ آپ باماورا میں اب کہہ سکتے ہیں کہ تیری جان کی قسم وہ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو پکڑ لیا ان کو الصیحہ نے۔ الصیحہ یہ چنگھاڑ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک دھماکے نے پکڑ لیا۔ اپینرلی کیا ہوا ہوگا وہ ایگزیکٹ تو میں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی آتش فشاں دھماکے سے پھٹ گیا ہو، مے بی دیٹ از پاسبل۔ مشرقین جو ہے یہ اشراق سے ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت، مشرق ہوتا ہے روشن ہونے والا، اس سے بھی مطلب صبح کا وقت ہی ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت انہیں جیسے ہی سورج نکلا، طلوع ہوا، ان کو ڈانٹ نے، چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ اب وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں دوسری جگہوں پر کہ جو قوم لوط تھی انہوں نے جھٹلایا ہمارے ڈراموں کو، تو ہم نے ان پر بھیجی ایک حاسب۔ حاسب کا مطلب ہے تند و تیز ہوا، کنکر پتھر برسانے والی ہوا، تو وہ ہم نے ان پر بھیجی۔ تو اب یا تو کوئی طوفان آیا بہت بڑا جس کے اندر وہ پتھر تھے، یا وہاں پر وہ ہوا کوئی آتش فشاں پھٹا، اور اس میں سے اس کے دھماکے کی وجہ سے پتھر اٹھ اٹھ کے آئے۔ کیونکہ ہوا کیا، فجعلنا عالیہا سافلہا،
हमने कर दिया उसके ऊपर वाले को उसके नीचे वाला। आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई बिल्डिंग होती है वो जब अबंडन हो जाती है, फिर वो उसमें टूट फूट शुरू हो जाती है, तो उसकी जो ऊपर की चीजें हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। और आप जब खंडरात में जाते हैं तो आप देखते हैं कि दरवाजा और दीवार हो सकता है खड़ी हो, लेकिन छत नीचे गिरी पड़ी हो। तो उसको हम कहते हैं तलपट हो जाना, ऊपर का तख्ता नीचे हो जाना। तो हमने उसको तलपट कर दिया, उसके ऊपर को नीचे कर दिया, उसको तबाह कर दिया। तो वो तेज, इतनी तेज हवा आई होगी जिसके अंदर लोग जो हैं उनको पहले तो एक जोर का धमाका हुआ, हो सकता है उस धमाके से ही वो मर गए हो। दूसरा ये है कि या उन धमाके से वो बाहर निकल आए हो अपने घरों से, और इतना जोर का धमाका हुआ हो कि उनके मकान ही उलट गए। और वह अमतरना, और हमने बरसाए उन पर, ये बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने बरसाए अलैहिम उनके ऊपर हिजारतम मिन सिजील, उनके ऊपर पत्थर। मिन सिजील, सिजील जो है अपेरेंटली फारसी का लफ्ज है संगे गिल, उसको अरबी बनाया गया है। संगे गिल का मतलब होता है मिट्टी का पत्थर। तो पकी हुई मिट्टी के जो पत्थर होते हैं या कंकरियां होती हैं उसको संगे गिल कहते हैं। अरबी में आगे सिजील हो गया। कुरान शरीफ में एक और जगह आता है भी हिजारतिन मिन तीन, मिट्टी के पत्थरों से। तो वहां यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, यहाँ हिजारत मिन सिजील आया है कि सिजील की किस्म के जो पत्थर थे वो उनके ऊपर हमने बरसाए। और दूसरी जगह से पता लगता है कि उसके अंदर एक एक जो पत्थर था उसके ऊपर नाम था कि किसको जाके कौन सा पत्थर लगना है। अल्लाह का जब अज़ाब आता है वो तो इसी तरह आता है। तो जो लोग इस बेहयाई में मुब्तला थे, जो आजकल यूरोप में अमेरिका में उन्होंने भी लीगलाइज कर दिया है बहुत सारी जगहों पर, और हम खुशी खुशी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, अपनी नस्लों को उस माहौल में रखना चाहते हैं, उनको अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया। और अगली आयतों में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि आज भी वो जगह मौजूद हैं, उनकी निशानियां मौजूद हैं, इबरत के समान मौजूद है। अगर कोई इबरत हासिल करना चाहे, अगर कोई बसीरत हासिल करना चाहे, तो बहुत निशानियां हैं उसके अंदर। فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل। बस उनको पकड़ लिया एक डांट ने, एक धमाके ने सुबह होते। बस हमने उसका बस्ती का ऊपर का तख्ता नीचे कर दिया और बरसाए उनके ऊपर संगे गिल के पत्थर, पकी हुई मट्टी के पत्थर। और ये मुअतिफा का मतलब भी होता है उल्टी हुई बस्ती। और गशाहा मा गशा, यानी फिर वो उनके ऊपर इतनी बरसात हुई कि वो पूरी बस्तियां अट गईं पत्थरों और रेत के अंदर। इन नफी ज़ालिका लायातिन लिल मुतवस्सिमीन, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो फिरासत रखते हैं, बसीरत रखते हैं। वाओ सीन मीन का वैसे मतलब होता है जानवर को जो ब्रांडिंग करते हैं ना, निशान लगाते हैं, दाग देते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इससे फिर जो बाब तफाउल होता है वो होता है कि निशान देखकर, अलामत देखकर चीज की हकीकत को समझना, यानी फिरासत होना। वो लोग जो इशारे समझते हैं, जो अलामतें समझते हैं, डिड्यूस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जो फिरासत वाले, बसीरत हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। वह इन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, और बेशक ये एक मुकीम रास्ते पर थी, एक चलते हुए रास्ते पर थी, एक ऐसे रास्ते पर थी जो बिल्कुल उनकी गुजरगाह पर वाकया था। इन नफी ज़ालिका लआयतिन लिलमुमिनीन, बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। जो लोग भी अकल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए निशानियां हैं, और ईमान वालों के लिए भी निशानियां हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और हमारे लिए भी निशानियां हैं। हम इससे सबक हासिल करें, अल्लाह ताला की फरमान को, अल्लाह ताला की बातों को समझें, माने, अल्लाह के अज़ाब से डरें, और दुनिया में अकल इस्तेमाल कर कर अपनी जिंदगी के फैसले करें। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिन मुकीम। इन फी ज़ालिका लआयातन लिलमुमिनीन, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं बसीरत रखने वालों के लिए। और ये एक चलती हुई सड़क पर थी, एक शहराए आम पर थी। बेशक इसमें निशानियां हैं अहले ईमान के लिए। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी का ये वाक़या यहाँ पर बयान हुआ है, जाहिर है जी, नबी की बीवी जो है ना, हमारा ईमान है कि वो बदकार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला कोई मतलब ना जी, किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। मतलब ये बुराई उसमें थी कि वो यानी कि
ज़हरन बुरा भी नहीं जानते थे जो कुछ वो हो रहा था ना जी। अच्छा, दूसरी जी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जब एक दफ़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके घर गए, तो घर में इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, उनकी बीवी थी। तो जाकर हालात पूछे उन्होंने कि घर में कैसे चल रहा है ना जी। तो उस पे उन्होंने जो जो वाक़या आता है उसमें इस तरह से था कि जैसे नाशुक्री के अल्फाज होते हैं ना, कि घर में ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इस तरह की चीजें जैसे हमें आम औरतें हमारे घरों में करती हैं। अगर घर में तंगी होती है खाने पीने के ये अशिया में, और इस तरह की नाशुक्री के अल्फाज अदा किए, तो हजरत हजरत इब्राहीम सलाम जाते हुए कह गए कि बताना कि इस तरह का मतलब एक शख्स आया था। तो वो जाते हुए कह गया घर की चौखट बदल लेना ना जी। तो हजरत इस्माइल इस्लाम आए तो उन्होंने बताया बताया कि तो आप समझ गए, ज़ाहिर है हज़रत इस्माइल इस्लाम भी नबी थे। तो उन्होंने कह गए हैं कि यानी कि ना बीवी को तलाक दे देना, ये उस नाशुक्री की बिना पर जो है ना वो तलाक का फरमा दिया। इस तरफ जबकि हजरत लूत लूत अलैहिस्सलाम बाद में जिनको उस औरत पे अजाब भी हुआ, यानी कि वो भी जो अजाब आया उसमें उस जद में वो भी उसको अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। ये तो अल्लाह का एक वो है ना। लेकिन नबी होते हुए आपने अपनी जोजियत में कैसे रखा ना जी। मतलब हम जब मुवाजना करते हैं, मेरा पॉइंट ये है ना जी, कि ये दोनों वाकयात गालबन हो सकता है कि क्योंकि ये भतीजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तो वो बेटे थे, तो हो सकता है कि वो करीबी करीब जमाना वही हो। तो ये दो वाकयात हमें डिफरेंट मिलते हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे जी। जी, इसमें सादा सी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो वाकया आपने बयान फरमाया है, ये वाकया मुझे तो उसकी कोई अथेंटिसिटी कभी नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में ये वाकया ऐसे नहीं हुआ, तो ये इसलिए कुछ इसका कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। हो सकता ठीक है जी, है। मतलब क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा था, तो मैं इसलिए वो मेरे जहन में आता था कि मतलब ना जी ये एक ही जमाने के वाकयात हैं। तो वो मतलब कैसे नहीं नहीं, और जो है ना। मैं ये भी आपको अर्ज कर दूं कि कुरान शरीफ में जनरली ऐसी बातों पे ये कहा गया है कि आप जो है वो गुजारा करें, वरना जिस तरह जी ये वाकया बयान किया जाता है तो हर चौथे दिन तलाक हो रही है। जी जी तो ठीक है। सलासी मदीद फी का आज हम आखिरी बाब, जो पॉपुलर अबवाब है उनमें से आखिरी हम इंशाल्लाह करेंगे। सलासी मुजर्रद वो होते हैं जिनमें सिर्फ तीन हरूफ होते हैं, जैसे ज़रबा यज़रिबु फतह यफ्तहु। और मदीद वो फी वो होते हैं जिनमें कोई अल्फाज ऐड हो जाते हैं, जैसे असलमा में अलिफ ऐड हो गई। इसी तरह एक बाब है बाब तफाउल, ये बाब मुफाइला की तरह होता है। इसमें भी ज्यादातर लोग, एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं जो आपस में कोई अमल बहम करती हैं, तो फे और आइन कलमा के दरमियान में अलिफ आती है। बाबे मुफाइला में भी आती है, बाबे तफाउल में भी आती है। लेकिन फर्क ये होता है कि इसमें दोनों फरीक एक तरह के ही फाइल होते हैं। अगर हम कातला कहें तो आमतौर पे आता है कातला जैदुन हामिदन, जैद ने हामिद से जंग की। ऑल दो हामिद ने भी दायरा जवाबी जंग करेगा, बट जैद ने हामिद से जंग की, तो वो एक फाइल और दूसरा मफूल होता है, आमतौर पर ये होता है। और अगर तशातमा करें तो तशातमा फिर उसके आमतौर पर आता है जैदुन हामिदुन, जैद और हामिद ने आपस में गाली गलौज की, दोनों आमतौर पे एक जैसे फाइल होते हैं। और ये बात भी मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी मिसालें हैं तकासुर, तफाखुर, तदारुक। तकासुर जो है वो सूरत तकासुर में आता है, तफाखुर उर्दू में इस्तेमाल होता है, तदारुक भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने याद रखना हो तो हमें ये तारफा तारुफ से याद रखना चाहिए। जैसे ये कुरान शरीफ में सूरा यूनुस में ये आयत आती है, वो यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, कान लम यलबसु इल्ला सअतम मिनन नहार। तो वो ऐसे होंगे जैसे वो एक घड़ी भी नहीं ठहरे दो दिन के बाद। यतआरफून बैनहुम, तो वो आपस में एक दूसरे से तारुफ कर रहे होंगे, एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। तारफा यतआरफू, और तारुफ तफाउल के वजन पर। तो बाब इफ़ाल की हमें गिरदान आती है, अफ़अल युफ़इलु इफ़आलुन। तफ़ईल की फ़अल युफ़इलु तफ़ईलुन। मुफ़ाला की फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअला या मुफ़आलुन। तो इसी तरह इसकी बनेगी तफ़ाअला
اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ اوپر والے جتنے بھی تھے نا، ان میں چار حروف تھے ماضی میں، تو جو یہ کلمہ اس پر پیش آئی، اس میں چار نہیں ہے، اس میں حروف بڑھ گئے ہیں، تے فے الف عین لام، پانچ حروف آ گئے ہیں، تو اس میں پھر یہ پر پیش نہیں آئے گی، زبر آئے گی، تفاعلا یتفاعلو، اور تفاعل اس کا مصدر ہے، اس کا فعلا سے پیسو وائس فوئلا، تو انڈرسٹوڈ ہے، تفاعلا سے بن جائے گا تفوئلا، اس کا تھا یفاعلو سے یفاعلو، تو اس کا بھی بن جائے گا یتفاعلو سے یتفاعلو، اس کا جو فائل تھا وہ مفاعل تھا، تو اس کا ہو جائے گا متفاعل، مفعول ہو جائے گا متفاعل، اس کا فعل امر فاعل تھا، تو اس کا فعل امر ہو جائے گا تفاعل، کیونکہ یتفاعلو سے یہ جو ہے یہ کٹ کے تفاعل بچ گیا۔ تو یہ اسی طرح ہے، اس کی اب زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر تنازع، تنازع دو چیزوں کا آپس میں باہم کھینچا تانی، تنازع ہونا، اس کو ہم تنازع کہتے ہیں، تنازع بھی ٹھیک ہے، اردو کے لحاظ سے اب کنورٹ ہو جاتا ہے وچ از فائن، اور وہ چیز جس میں تنازع ہو وہ متنازع ہوتی ہے، وہ اس کا مفعول ہوگا، متنازع تو ہم کہتے ہیں عام طور پہ، ویسے وہ متنازع ہوتی ہے، اس میں زبر ہوتی ہے، یعنی جو اس کا مفعول میں آئے گی۔ اسی طرح تعاون، آنا یا انہوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دونوں فریقین جو ہے وہ فائل ہوتے ہیں، چلیں جی ہم آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح تصادم ہوتا ہے، صدمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا، تو پھر جو فریق آپس میں ٹکرائیں گے تو اسے تصادم کہیں گے، اور وہ جو کر رہے ہوں ہم اسے کہیں گے متصادم فریق، وہ متصادم بھی ہوتے ہیں اور بیک وقت متصادم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو جس سے ٹکراتا ہے تو اسے ٹکرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تقابل، آپس میں مقابلہ کرنا، کمپیریزن کرنا۔ متحارب، گروہ استعمال ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ متحارب ہوتے ہیں۔ توازن وزن سے ہے، تو وزن ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے ہم وزن ہونا، دونوں پارٹیوں کا برابر وزن کا ہونا، کسی چیز میں توازن ہونا، توازن ہونا جس چیز میں توازن ہوتا ہے یا جو چیز توازن برقرار رکھتی ہے اسے متوازن کہا جاتا ہے۔ تغافل، غفلت کرنا، یہ ذرا فرق استعمال ہوتا ہے ویسے، یعنی غفلہ یا خلو کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا، تغافل کا مطلب ہوتا ہے غافل اپنے آپ کو ظاہر کرنا، قصدن غفلت برتنا، یہ پھر وہ ایمفیسس والے معنوں میں چلا جاتا ہے، اس میں دو پارٹیوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح تشابہت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تعامن تھے، تشابہ ہو گیا، اور جو چیزیں ایک دوسرے سے تشابہت رکھتی ہیں انہیں کہتے ہیں متشابہ، تو ہم اسے تشابہت کہتے ہیں، ویسے یہ تشابہ ہے، اور پھر وہ تے مونس کا صیغہ تو لگ ہی جاتا ہے، تشابہۃ، اپیرنٹلی یہ وہ ہے لیکن اردو میں آ کے تشابہت ہو گیا۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو پہچاننا ہے کہ یہاں پر کہاں باب تفاعل استعمال ہوا ہے اور اس کے روٹ وغیرہ کیا ہیں۔ متقابلین، متا متقابل، متقابلین، متقابلین، پلورل ہے متقابلین، متقابلین، جی، متقابلین، ہاں، ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں میں سے کینہ، وہ بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح تختوں پر متقابلین، متقابلین آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو اس کا روٹ کیا ہوگا؟ پاپ بالا، کعب بالام، کعب بالام ہوتا ہے کسی کے سامنے ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا۔ اچھا جی، ماضی کیا بنے گا باب تفاعل سے؟ تقابلا، تقابلا، بالکل صحیح، تقابلہ، تقابلا، ٹھیک۔ مضارع یتقابل، یتقابلو، 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 بالکل صحیح، اور مصدر تقابلا، تقابل، 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 بالکل، تقابل یا تقابلن یا تقابلن، لیکن تقابل اتنا پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی چیزوں کا آپس میں تقابل کرتے ہیں، یعنی ان کو آمنے سامنے رکھ کے کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں متتابعین، 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 عین، متتابعین جو ہے یہ کیا ہے متتابعین؟ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کیا ہے، یعنی اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ کنٹینیوسلی، کنٹینیوسلی، کنٹینیوسلی تو مطلب ہو گیا نا، تسنیہ، تسنیہ، متتا، تسنیہ یعنی ہے بغیر، تو
जी तस्नीह है, तो इसका वाहिद क्या होगा? मुतताबिउन। ताबेउन, ताबे, ताबे। मुतताबिउन। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ तस्निया मुतताबिउन। खत्म किया ना, मुतताबिउन। तो मुतताबिउन क्या है इस फाइल दर पे स्ट्रक्चर के हिसाब से? कंटिन्यूसली नहीं नहीं, इस स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है? इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। फाइल है। जी बिल्कुल। मुतफाइलुन के वजन पर है मुतताबिउन। मुतताबिउन तो रूट क्या है इसका? ताबा आइन ए ताबा बाबा, ताइन। ताबा आइन, इसका मतलब क्या होता है? ताबे ताबे। पीछे के तहत होना। नहीं नहीं, तबी या यतबऊ का मतलब क्या होता है? तभी पीछे पीछे पीछे। आना पैरवी पीछे करना। पीछे आना, पैरवी करना। तो मुतताबिईन जो होंगे, एक दूसरे के पीछे पीछे आने वाले, लगातार, यानी लगातार बन जाएगा ना। एक महीना रोजा रखना है, फिर एक अगला महीना फिर उसके पीछे आने वाले में दोबारा रोजा रखना है, 2 महीनों में मुसलसल। अच्छा, और इसका माजी क्या होगा? ता तबा 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 ओ। हाँ, तबा। नहीं, अब आप देखें माजी का सीगा क्या है? तबा तफा तबा तफा तबा तफाला। तो ताला। तफाला में जब ते बे और आइन लगाएंगे तो क्या बनेगा? तताबा। 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 तताबा बनेगा। और फाइल इससे जो बनेगा वो हमने पहले ही कर लिया, मुतताबिउन। इसमें बताइए जी। कलमी तनाबस तनाबरू। तनाबजू। तनाबजू, इसका रूट क्या है जी? नून बाजार नून बाजो। सॉरी। नून बा और जे या जा। इसका मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, को बुरा लकब देना। तो नबाजा का मतलब हो गया उसने बुरा लकब दिया। तनाबजा का क्या मतलब होगा? तनाबसा मासी का सेगा है हाँ माजी। तनाबसा माजी का सीगा है तनाबजा। उसने और इसका शर्मिंदा मतलब होगा किया एक दूसरे उसने को शर्मिंदा बुरे नाम देना। पूरे नाम से यानी, बुलाओ। हाँ, तो फेल अमर क्या होगा इसका? तनाबस तन तनाबज। तनाबस। तनाबस तना। बिल्कुल ठीक, तनाबज। यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है ये कौन सा वाला हुआ है? ये जमा है सर तनाबजू तुम तनाबजू। पहले अच्छा, अमर की जमा फेले अमर पहले की अमर की तरह है। जमा अमर की फेले अमर की जगह। इसमें एक चीज आपको मैं अगर बताऊं, बुनियादी तौर पर ये बनी कैसे, ये देखें, ये तफाअलु से बनेगी ना। जब जी। फेले नहीं बनता ना तो उसमें मजारी की अलामत खत्म नहीं करते। यानी इज रिब जो बनता है, इज रिब में तो मजारे की अलामत खत्म हो गई ना, तो अलिफ लगानी जी। पड़ी मजबूरी में। लेकिन जब आप कहेंगे ना मत मारो, तो आप कहते हैं ला तजरिब। अब अच्छा। ला तजरिब में तो मजारे की अलामत मौजूद है ना। तो जी। बुनियादी तौर पर ये होएगा ला ततनाबजू। यानी ये यतनाबजू है ना, यतनाबजू वो बुरे लकब देता है दूसरे को। ततनाबजू तू बुरे लकब देता है तुम बुरे दूसरे को। लकब ला देते ततनाबजू तुम दूसरे को बुरा लकब तुम ना दो। मत दो तो ये जो ला ततनाबजू है ना, इसमें जो दो ते आ गई हैं इकट्ठी, अक्सर ये फ्लो की वजह से दो ते एक में कन्वर्ट हो जाते। तो अच्छा ओरिजिनली फिर ये क्या मत। था, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जी तो ओके। ये है ला तनाबजू, असल में था ला तनाबस ततनाबजू, एक तनाबस दूसरे को बुरे तताना। लकब ना दो। तो बेसिकली ये, हम। अगर सही कहेंगे तो ये है फेले नहीं। मस। हम आसानी के लिए फेले अमर कह लेते हैं, बट ये फेले नहीं होता। अच्छा जी, ओके। इसमें क्या है जी? यतसाअलुन या तो सौ। यतसाअलुन यतसाअलूना। यतसाअल जी कोई और बताएं। जो तसालून। यतसाअलून, इसमें रूट क्या है? तीन ते हमजा लाम तीन सर, ता तीन हमजा सीन और हमजा। साअला साअला सीन नहीं, हमजा ये लाम इन्होंने सही बताया, सीन हमजा लाम या सीन अलिफ लाम। हमदोलम। सीन साअला अलिफ लाम, सआला यसलू का मतलब क्या होता है? सवाल करना उसने सवाल किया सवाल करना। सा- तो सआला यसलू का मतलब सवाल करना। बाबे तफाउल से जब आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? ततसा
क्वेश्चन रिपीट कर दे सर. देखें जो रूट है ना सआला यसअलू, ये तो है 3 लेटर 3 हरफी सलासी मुजर्रद, उसका मतलब होता है सवाल करना सलासी मुजर्रद का सआला यसअलू। बाबे तफाउल में जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसका क्या मतलब होता है? लिखते एक हैं दूसरे से हर्फ सवाल, एंड के ऊपर एक जबर है ना. सर देखें एक दूसरे से सवाल करना। एक हाँ दूसरे से सवाल सवाल करना, हाँ, ये जब आइन कलमा जब फे कलमा और आइन कलमा के दरमियान में अलिफ आती है, हम पहचान लेते हैं ये बाबे तफाउल है। ये मुफाला भी अगर होता तो एक दूसरे का मफहूम होता, तो एक ये दूसरे से, तसालू ना एक दूसरे से एक सवाल दूसरे से करते सवाल। हैं। इसका माजी क्या होगा? तसाअलु तसाअला। तसाअला यस तसाअला, उसने हम्म। सवाल किया दूसरे से। मजदर क्या होगा इसका? यतसाअलु मसदर तसाउल, मसदर तसाउल, तसा तसाउल, तसाउल। तस तसाउल का मतलब होता है एक दूसरे से सवाल करना। सवाल करना। ताउल जैसे तसाहुल होता है इसी तरह तसाउल है। अच्छा जी, इसमें क्या है? तनकीहा, ये तराज तनकीहा कौन ये से वजन पे तराजा, है? यतराजा। बिल्कुल सही। यतराजा यतराजा में रूट क्या होगा? राज जीम रा ये आइन, राज जीम आइन रजा, रे जीम रजा और विजय, आइन, इसका मतलब क्या होता है? लौटना, पलटना, लौटना, रजू करना। एक रजा दूसरे की तरफ यरजीउ। तो यहाँ यहाँ तराजू का मतलब हो गया एक दूसरे की तरफ एक रुजू दूसरे की तरफ करना। लौटना। इसका माजी क्या होगा? तराजा, तराजा तराजा। ये तराजा। तराजा, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? ये तराजा, अंजल तस्निया का है सर, यानी तराजा तो हो गया इसका तस्निया, माजी। तस्निया का क्या तस्निया है? है सर, तराजा, वो दो एक दूसरे की तरफ। नहीं, तस्निया है लेकिन फेल कौन सा है? सर तफाल, नहीं, फेल माजी है, फेल अमर है, कौन अमर सा नहीं फेल? सर, मुजारे नहीं सर, ये मुजारे तराजा, है। मुजारे है, यतफाला से यतराजा हो गया। ये वो तराजा, उसने रजू किया दूसरे की तरफ, और यतराजा हो गया उन दोनों ने एक दूसरे की उन तरफ। दोनों ने भी एक दूसरे वो से रुजू यानी किया। असल में ये क्या था जो यहाँ यतराजा लिखा हुआ है, असल इसका क्या होगा? यानी ये होगा ना यतराजा। ये ये यतराजा तराज तराजा ऊँचा ये था, ये तराज तराजा ऊ था, अन ठीक में है। आकर उसको जो है, नहीं, पहले यतराजा था, वो तो हो गया ना सिंगल के लिए। तस्निया के लिए क्या बनेगा? ये तराजू तराजा, नहीं, तराजा, तस्निया के लिए बनेगा यतराजा यतरा आनी। अच्छा सर, तो नून ड्रॉप हो जाता है ना सर, अच्छा, नून जो है फिर वो अन की वजह से खत्म हो गया, गिर यतराजा जाएगा, आनी ड्रॉप का वो गिर गया क्योंकि यहाँ पे नून अन आ गया था। ठीक है, क्या और आगे मजदर मेरा क्या होगा इसका? तराजा उल तराजुल उ तराजू। तराजू, तराजू। तराजू, तराजू। तराजू तराजू, अन या तराजू उन तफाउल, या तराजू, एक दूसरे की तरफ रुजू करना। ये आखिरी है जी। यतहाजू यतहाजूना, ये बिल्कुल सही। तहाजुना, इसमें क्या मादा है, रूट क्या है? हा जीम हा जीम, जीम वाव हा जीम हा जीम जीम। जीम, जीम जीम वाव हाजा, हाँ जीम जीम। हाजा, हज्जा या ये हुज्जू का हाजा, मतलब होता है इरादा करना भी होता है, और झगड़ा, दलील में गालिब आना भी झगड़ा होता है। है, मादी क्या होगा? युहाजा, तहाज नहीं, तहाजु, तफाउल, तहाजा। तहाज तहाजा, तहाजा, तहाजा। तहाजा, तहाजा ठीक है, मजारे क्या होगा? ये तहाजु, यतहाज यतहाजू। और मजदर क्या होगा? तहाजु, तहाजु हाँ, तहाज यानी वो तहाजुज बनता है तो तहाज हो जाएगा। अगर आगे चल रहा होगा तो शायद उसकी शद पड़ी जाए, वरना अगर रुकेंगे तो बस तहाज हो जाएगा। तो ये हमारा बाब अब कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।